السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ورنن چل رہا تھا آپ کے جنگوں میں سملت ہونے کے بارے میں۔ ایک جنگ تھی جنگ ذات الرقاب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نجد میں غطفان کے قبیلہ بنو سالبہ اور بنو محارب پر آکرمن کے لیے 400 یا ایک انیہ روایت میں 700 صحابہ کے ساتھ روانہ ہوئے۔ مدینہ میں حضرت عثمان کو امیر نیوکت فرمایا اور ایک روایت کے انوسار حضرت ابو ذر غفاری کو امیر نیوکت کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نجد میں نخل ستھان پر پہنچے جسے ذات الرقاء کہتے ہیں۔ وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے ایک بڑا لشکر تیار تھا۔ دونوں گروہ ایک دوسرے کے سامنے ہوئے پرنتو جنگ نہ ہوئی اور لوگ ایک دوسرے سے بھیبھیت رہے۔ اسی جنگ کے دوران پہلی بار مسلمانوں نے صلاۃ خوف یعنی بھے کی نماز پڑھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک حملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے اور ہم 6 آدمی تھے۔ ہمارے پاس ایک ساموہک اونٹ تھا جس پر ہم باری باری سوار ہوتے تھے۔ ہمارے پاؤں پھٹ گئے، ارتھات جنگ میں 6 آدمی ایک اونٹ کے لیے تھے اور میرے دونوں پاؤں بھی پھٹ گئے اور میرے ناخن گر گئے اور ہم اپنے پاؤں پر کپڑے کے ٹکڑے لپیٹتے تھے۔ اس لیے اس کا نام غزوہ ذات الرقاء یعنی چیتھڑوں والی لڑائی رکھا گیا، کیونکہ ہم کپڑوں کے ٹکڑے اپنے پیروں پر باندھے ہوئے تھے۔ حضور فرما رہے ہیں یہ ایک نوٹ ہے، وہ بھی ورنن کر دیتا ہوں۔ اس کا حصہ یہ ہے کہ کتاب اتہاس اور جیونی کی جو پستکیں ہیں ان کے انوسار جنگ ذات الرقاء 4 ہجری میں ہوئی تھی، جبکہ امام بخاری نے اس جنگ کو جنگ خیبر کے بعد قرار دیا ہے، کیونکہ حضرت ابو موسیٰ اشعری اس جنگ میں سملت ہوئے تھے اور وہ جنگ خیبر کے بعد مسلمان ہوئے تھے، اس لیے 7 ہجری کی تاریخ اس جنگ کی ادھک سمبھاوت ہے۔ فتح مکہ کے سندربھ میں ہی جو روایت ہیں جو کہ 8 ہجری میں ہوئی، اس میں سنن نسائی میں ایک وستارت روایت یوں ورنن ہے جس میں فتح مکہ کے اوسر پر ان لوگوں کا ورنن ہوا ہے جن کے قتل کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سے آدیش جاری ہوا تھا۔ حضرت مصعب بن سعد اپنے پتا سے روایت کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 مردوں اور 2 عورتوں کے اترکت شیش سمست کفار کو شرن دے چکے تھے۔ آپ نے فرمایا ان 4 کو قتل کر دو، چاہے تم انہیں کعبہ کے پردوں سے لٹکے ہوئے پاؤ۔ وہ اکرمہ بن ابو جہل، عبداللہ بن خطل، مقیس بن سبابہ اور عبداللہ بن سعد بن ابی سرا تھے۔ عبداللہ بن خطل جب پکڑا گیا تو اس نے کہا مجھے سمندر میں اگر کوئی چیز بچائے گی تو وہ نشٹھا اور سچائی ہے، اور تھل میں
کوئی چیز بچائے گی تو وہ نشٹھا اور سچائی ہی مجھے بچائے گی۔ اے اللہ، میں تجھ سے پکا وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تو مجھے اس طوفان سے سرکشت رکھے تو میں اوشیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھوں گا، اور میں اوشیہ انہیں بہت क्षमा کرنے والا اور دیالو پاؤں گا۔ پھر وہ واپس آیا اور اس نے اسلام سویکار کر لیا۔ اس بارے میں ادھک پرسدھ روایت تو یہی ہے کہ جہاز پر چڑھنے سے پہلے ہی اس کی پتنی نے آ کر اسے تیار کر لیا تھا اور واپس لے گئی تھی۔ یہ روایت بھی آگے آ جائے گی۔ بہرحال یہ سنن نسائی کی ایک روایت ہے۔ جہاں تک عبداللہ بن ابی سرا کا سمبند ہے تو وہ حضرت عثمان بن عفان کے یہاں چھپ گیا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بیعت کی دعوت دی تو حضرت عثمان اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائے اور نویدن کیا، یا رسول اللہ، عبداللہ کی بیعت سویکار کریں۔ آپ نے اپنا سر اٹھا کر اس کی اور 3 بار دیکھا اور تینوں بار انکار کیا۔ بہرحال انتتہ آپ نے اس کی بیعت لے لی، اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی بدھیمان ویکتی نہ تھا جو اس ویکتی کو قتل کر دیتا جس کی بیعت لینے میں نے ولمب کیا تھا۔ انہوں نے نویدن کیا، یا رسول اللہ، کیسے گیان ہوتا کہ آپ کے دل میں کیا تھا؟ آپ نے کیوں نہ آنکھ سے ہمیں اشارہ کیا؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کے لیے یہ وید نہیں کہ وہ آنکھوں کی خیانت کا پاتر ہو۔ یہ روایت سنن ابو داؤد میں بھی ہے، پرنتو سنن ابو داؤد میں ایک دوسری روایت بھی موجود ہے، لیکن اس روایت کے آخری شبد ارتھات اس کو قتل کرنے وغیرہ کا ورنن نہیں ہے۔ عطا اس روایت میں بیان ہے کہ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی سرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب وحی تھا۔ اسے شیطان نے بہکا دیا، وہ کفار سے مل گیا۔ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا آدیش دیا۔ حضرت عثمان بن عفان نے اس کے لیے شرن مانگی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شرن دے دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ قتل کرنا تھا، کیوں نہیں قتل کیا، اس کے بارے میں یہ بھی اسپشٹیکرن کیا جاتا ہے کہ اس روایت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کو یہ فرمانا کہ جب میں نے بیعت لینے میں ولمب کیا تو تم لوگوں نے اس کو قتل کیوں نہ کر دیا، یہ دھیان دینے یوگیہ ہے، کیونکہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیعت نہ لینا چاہتے اور اس کے ود کے نرنے پر ستھت رہنا پسند کرتے تو اس کو قتل کرنے کا آدیش دے سکتے تھے۔ آپ وجئی تھے، بادشاہ تھے ریاست کے، اور اس کے قتل کا فیصلہ بھی پورے انصاف پر آدھارت ہوتا۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس روایت میں کسی راوی کی اپنی رائے یا اپنا وچار سملت ہو گیا ہو، اور ادھک یہ روایت بخاری اور مسلم میں اپستھت نہیں ہے۔ اور ابو داؤد میں اسی وشے کی ایک روایت حضرت ابن عباس سے مروی ہے جس کا ورنن ہو چکا ہے، اور اس میں قتل کرنے کا کوئی ورنن نہیں ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ المومنون کی آیت نمبر 15 کی تفسیر کرتے ہوئے اس گھٹنا کا ورنن یوں کرتے ہیں کہ اس آیت کے ساتھ ایک ایتہاسک ورتانت بھی سمبندھت ہے جس کا یہاں ورنن کر دینا آوشک گیات ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کاتب وحی تھا جس کا نام عبداللہ بن ابی سرا تھا۔ آپ پر جب کوئی وحی نازل ہوتی تو آپ اسے بلا کر لکھوا دیتے۔ ایک دن آپ یہی آیتیں اسے لکھوا رہے تھے جب آپ ثم انشأناہ خلقا آخر اس مقام پر پہنچے تو اس کے منہ سے سہسا یہ شبد نکل گیا، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وحی ہے، اس کو لکھ لو۔ اس ابھاگے کو یہ وچار نہ آیا کہ پچھلی آیتوں کے پرینام سوروپ یہ آیت سوبھاوک روپ سے آپ ہی بن جاتی ہے۔ اس نے سمجھا کہ جس طرح میرے منہ سے یہ آیت نکلی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وحی قرار دے دیا ہے، اسی پرکار آپ نعوذ باللہ سوئم سارا قرآن بنا رہے ہیں۔ عطا وہ مرتد ہو گیا اور مکہ چلا گیا۔ فتح مکہ کے اوسر پر جن لوگوں کو قتل کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدیش دیا تھا ان میں ایک عبداللہ بن ابی سرح بھی تھا، مگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے شرن دے دی اور وہ آپ کے گھر میں 3 دن چھپا رہا۔ ایک دن جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مکہ کے لوگوں سے بیعت لے رہے تھے، حضرت عثمان عبداللہ بن ابی سرح کو بھی آپ کی سیوا میں لے آئے اور اس کی بیعت سویکار کرنے کا نویدن کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو کچھ ولمب کیا، پرنتو پھر آپ نے اس کی بیعت لے لی اور اس پرکار دوبارہ اس نے اسلام سویکار کر لیا۔ سنن نسائی کی ورنت روایت میں اکرمہ بن ابو جہل کے اسلام سویکار کرنے کا جو ورتانت ورنن ہوا ہے، جیونی کی پستکوں میں اس کے اسلام سویکار کرنے کے وورن یوں بیان ہوئے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی ورنن کیا ہے، اس سے تھوڑا انتر ہے کہ اکرمہ بن ابو جہل ان لوگوں میں سے تھا جن کے قتل کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے اوسر پر آدیش دیا تھا۔ اکرمہ اور اس کا پتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کشٹ دیتا تھا اور وہ مسلمانوں پر بہت سختی کرتا تھا، اتیاچار کرتا تھا۔ جب اسے گیان ہوا کہ رسول اللہ نے اس کا خون بہانے کا آدیش دیا ہے تو وہ یمن کی اور بھاگ گیا۔ اس کی پتنی نے اس کا پیچھا کیا۔ بعد اس کے کہ اس نے اسلام سویکار کر لیا تھا، اس نے اکرمہ کو سمندر کے کنارے پر پایا جب وہ کشتی پر سوار ہونے کا ارادہ کر رہا تھا۔ ایک کتھن کے انوسار اس نے اکرمہ کو تب پایا جب وہ کشتی پر سوار ہو چکا تھا۔ اس نے اکرمہ کو یہ کہتے ہوئے روکا کہ اے میرے چچا کے بیٹے، میں تمہارے پاس اس انسان کی اور سے آئی ہوں جو لوگوں میں سب سے ادھک جوڑنے والے اور لوگوں میں سب سے ادھک نیک اور لوگوں میں سب سے ادھک بھلائی شبھ چنتک ہیں۔ تو اپنی جان کو تباہی میں مت ڈال، کیونکہ میں تمہارے لیے امن اور شرن مانگ چکی ہوں۔ اس پر وہ اپنی پتنی کے ساتھ آیا اور اس نے اسلام سویکار کر لیا اور اس کا اسلام بہت خوبصورت رہا۔ روایت میں آتا ہے جب اکرمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں اپستھت ہوا تو اس نے نویدن کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری پتنی نے مجھے بتایا ہے کہ آپ نے مجھے شرن دی ہے۔ آپ نے فرمایا تو نے سچ کہا، نسندیہ تو شرنارتھی ہے۔ اس پر اکرمہ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے اترکت کوئی اپاسنا کے یوگیہ نہیں، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی بھاگیدار نہیں، اور آپ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور اس پر اپنا سر شرم سے نیچے جھکا لیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، اے اکرمہ، تو مجھ سے جو بھی چیز مانگے گا، اگر میں اس کی طاقت رکھتا ہوں تو ضرور تجھے دوں گا۔ اکرمہ نے نویدن کیا کہ میری ہر اس دشمنی کے لیے کھما کی دعا کریں جو میں نے آپ کے ساتھ کی۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، اکرمہ کی ہر وہ دشمنی جو اس کو کھما کر دے جو اس نے مجھ سے رکھی، یا ہر وہ بری بات کھما کر دے جو اس نے میرے ساتھ کی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے کھل اٹھے اور اپنی چادر اس پر ڈال دی اور فرمایا، بدھائی ہو اس ویکتی کو جو ایمان لانے کی اوستھا میں اور ہجرت کرنے کی اوستھا میں ہمارے پاس آیا۔ اکرمہ بعد میں بڑے جلیل القدر عظیم الشان صحابی میں سملت ہوتے تھے۔ اکرمہ کے ایمان لانے سے وہ بھوشیوانی بھی پوری ہوئی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ورنن کی تھی کہ آپ نے سپن میں دیکھا کہ آپ جنت میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں انگور کا ایک گچھا دیکھا جو آپ کو بہت اچھا لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کس کے لیے ہے؟ تو کہا گیا کہ ابو جہل کے لیے ہے۔ یہ بات آپ کو بہت بری لگی، آپ پریشان ہوئے اور آپ نے فرمایا، جنت میں تو سوائے مومن جان کے اور کوئی پرویش نہیں کر سکتا، تو یہ ابو جہل کے لیے کس پرکار؟ پھر جب اکرمہ بن ابو جہل نے اسلام سویکار کیا تو آپ اس سے خوش ہوئے اور اس گچھے کا ارتھ یہ فرمایا کہ اس سے مراد اکرمہ ہے۔ جنگ تبوک جو رجب 9 ہجری میں ہوئی، اس جنگ تبوک کو جیش العسر ارتھات تنگی والا لشکر بھی کہتے ہیں۔ اس جنگ کی تیاری کے لیے حضرت عثمان کو جس مالی سیوا کا اوسر ملا اس کا ورنن یوں ملتا ہے کہ جنگ تبوک کو جیش العسرہ یعنی تنگی والا لشکر بھی کہتے ہیں۔ اس جنگ کی تیاری کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریک کی تو حضرت عثمان نے شام کی طرف تجارت کے ادیش سے تیار کیے جانے والا اپنا 100 اونٹوں کا قافلہ ان کے کجاووں اور پالانوں سمیت پرستت کر دیا
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تحریک کی تو اس نے غزوہ کی آوشکتاؤں کو درشٹیگت رکھتے ہوئے حضرت عثمان نے اور 100 اونٹ کجاووں اور پالانوں کے ساتھ تیار کروا کر پرستت کر دیے۔ آپ نے پھر تحریک کی تو تیسری مرتبہ حضرت عثمان نے پھر اور 100 اونٹ کجاووں اور پالانوں کے ساتھ تیار کروا کر آپ کی سیوا میں پرستت کر دیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر سے نیچے اترے تو آپ نے فرمایا، ما علی عثمان معامل بعد ہذہ، ما علی عثمان معامل بعد ہذہ، اس کے بعد عثمان جو بھی کرے اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اس کے بعد عثمان جو بھی کرے اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ عثمان نے 200 اوقیہ سونا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں پرستت کیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عثمان نے اپستت ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں 1000 دینار ڈال دیے۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جھولی میں پڑے دیناروں کو الٹتے پلٹتے رہے اور 2 مرتبہ فرمایا، ما ذرہ عثمان معامل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو بھی کرے گا اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ ایک روایت کے انصار حضرت عثمان نے اس اوسر پر 10,000 دینار عطا کیے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے لیے یہ دعا کی، غفر اللہ لک یا عثمان ما اسررت وما اعلنت وما هو کاہن الی یوم القیامہ ما یبالی ما عمل بعدہا، کہ اے عثمان اللہ تجھ سے مغفرت کا سلوک فرمائے، تجھے क्षमा کرے جو تو نے مخفی طور پر چھپے ہوئے اور جو تو نے اعلان کرتے ہوئے اور جو قیامت تک ہونے والا ہے، اس کے بعد وہ جو بھی عمل کرے اسے کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ ایک روایت کے انصار آپ نے اس جنگ کی تیاری کے لیے 1000 اونٹ اور 70 گھوڑے پرستت کیے۔ ایک روایت کے انصار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اوسر پر حضرت عثمان سے فرمایا، اے عثمان اللہ تعالیٰ تجھے وہ سب کچھ معاف کرے جو تو نے چھپے طور پر کیا یا جو تو نے اعلانیہ کیا اور جو قیامت تک ہونے والا ہے۔ اس کرم کے بعد یہ جو بھی کرے اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ایک روایت کے انصار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اوسر پر حضرت عثمان کے بارے میں یہ دعا کی، اللہم ارضا عن عثمان فی انی عنہ راضٍ، کہ اے اللہ تو عثمان سے راضی ہو جا کیونکہ میں اس سے راضی ہوں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ نے کبھی کبھی اپنے گھر کا مال اور ساز و سامان بیچ کر جنگ کے خرچے پورے کیے، بلکہ یہ بھی نظر آتا ہے کہ کبھی کبھی انہوں نے اپنی جائیدادیں بیچ کر دوسروں پر خرچ کر دیں اور ان کے لیے تمام آوشکتائیں اپلبدھ کر دیں۔ عطا ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ فلاں سفر پر ہماری فوج جانے والی ہے مگر مومنوں کے پاس کوئی چیز نہیں، کیا کوئی تم میں سے ہے جو ثواب پراپت کرے، پنیہ کا اوسر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سنتے ہی اٹھے اور آپ نے اپنا جمع پیسہ نکال کر وہ رقم مسلمانوں کے لیے ان کے خرچے پورے کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں پرستت کر دی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو فرمایا، عثمان نے جنت خرید لی۔ اسی طرح ایک اوسر پر ایک کنواں بک رہا تھا۔ مسلمانوں کو چونکہ ان دنوں پانی کی بہت کمی تھی، اس لیے آپ نے اس اوسر پر فرمایا، کوئی ہے جو ثواب حاصل کرے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نویدن کیا، یا رسول اللہ اپستت ہوں، میں اپستت ہوں۔ عطا آپ نے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ عثمان نے جنت خرید لی۔ اسی پرکار ایک اور اوسر پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہی شبد کہے۔ عطا 3 اوسر ایسے آئے ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے جنت خرید لی ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں بار بار فرمایا ہے کہ انہوں نے جنت خرید لی اور وہ جنتی ہیں۔ اور ایک بار صلح حدیبیہ کے اوسر پر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے دوبارہ بیعت لی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اوسر پر موجود نہ تھے تو آپ نے اپنا ہاتھ
دوسرے ہاتھ پر رکھا اور فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، میں اس کی اور سے اپنے ہاتھ پر رکھتا ہوں۔ اسی پرکار آپ نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دیا، اور پھر ایک اوسر پر آپ نے فرمایا اے عثمان، خدا تعالیٰ تجھے ایک قمیص پہنائے گا، اور منافق چاہیں گے کہ تیری اس قمیص کو اتار دیں، مگر تو اس قمیص کو اتاریو نہیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان سے یہ فرماتے ہیں کہ اس قمیص کو نہ اتارنا، اور جو تم سے اس قمیص کو اتارنے کا مطالبہ کرے گا، ڈیمانڈ کرے گا، وہ منافق ہوگا۔ تو اس سے یہ بھی اسپشٹ ہو گیا کہ جو بھی تھے وہ لوگ جو منافق تھے، کیونکہ ان کی بھوشیوانی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دی ہے۔ حضرت خلیفہ ثالث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کا ورنن کرتے ہوئے ایک ستھان پر فرماتے ہیں کہ جنگی آوشکتائیں تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے واستوک آوشکتاؤں کو رکھا اور مالی قربانیاں پرستت کرنے کی انہیں پریرنا دی، انہیں پریرت کیا۔ اس کا پرینام یہ ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنا سارا مال لے کر آ گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا آدھا مال لے کر آ گئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نویدن کیا کہ میری یہ پیشکش سویکار کر لی جائے کہ میں 10,000 صحابہ کا پورا خرچ برداشت کروں گا، اور اس کے اترکت آپ نے 1,000 اونٹ اور 70 گھوڑے دیے۔ حضرت عثمان کا حضرت ابو بکر کے دور میں کیا کردار تھا اور آپ کا مقام اور مرتبہ کیا تھا؟ حضرت ابو بکر آپ کو کس پرکار مقام دیتے تھے، کیا سمجھتے تھے؟ حضرت ابو بکر کے دور خلافت میں حضرت عثمان ان صحابہ اور مشورہ دینے والوں میں سے تھے جن سے مہتوپورن وشیوں پر رائے لی جاتی تھی۔ جب حضرت ابو بکر نے مرتد ہونے کے فتنے کا مقابلہ کر کے اسے ختم کر دیا تو روم پر چڑھائی کرنے اور وبھن دشاؤں میں مجاہدین کو روانہ کرنے کا ارادہ کیا، اور اس سلسلے میں لوگوں سے مشورہ لیا۔ کچھ صحابہ نے مشورہ دیا، اس پر حضرت ابو بکر نے اور مشورہ مانگا، جس پر حضرت عثمان نے نویدن کیا اس دھرم کے ماننے والوں کو شبھ چنتک اور پریم کرنے والے ہیں، اتہ جب آپ جس رائے کو عام لوگوں کے لیے لابھدائک سمجھیں تو اس کا پالن کرنے کا دृڑھ سنکلپ کر لیں، کیونکہ آپ کے بارے میں خود دھارنا نہیں کی جا سکتی، بدظنی نہیں کی جا سکتی۔ یعنی حضرت ابو بکر کو کہا کہ آپ کے بارے میں بدظنی نہیں کی جا سکتی۔ اس پر حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد، حضرت ابو عبیدہ، حضرت سعید بن زید اور اس سبھا میں اپستھت مہاجرین اور انصاروں نے کہا حضرت عثمان نے سچ کہا ہے، آپ جو مناسب سمجھیں کر گزریں، ہم نہ تو آپ کا ورودھ کریں گے اور نہ ہی آپ پر کوئی آروپ لگائیں گے۔ اس کے بعد حضرت علی نے بات چیت کی، پھر حضرت ابو بکر لوگوں میں کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا ورنن کیا جس کا وہ پاتر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ پھر فرمایا اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تم پر اسلام کے دوارا کرپا کی ہے اور جہاد کے ذریعے تمہیں سمان دیا ہے، اور اس دھرم کے دوارا تم لوگوں کو تمام دھرموں پر پرتشٹھا پردان کی ہے، اتہ اے اللہ کے بندو، شام دیش میں روم کے ساتھ جنگ کے لیے لشکر کی تیاری کرو۔ حضرت ابو بکر نے جب اپنے صحابہ سے مشورہ لیا کہ حضرت عوان بن سعید کے بعد کس کو بحرین کا گورنر بنا کر بھیجا جائے، تو حضرت عثمان بن عفان نے کہا اس آدمی کو بھیجیں جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین والوں پر گورنر نردھارت کیا تھا، اور وہ ان کے اسلام سویکار کرنے اور آگیا پالن کرنے کا پاتر ہوا تھا، اور وہ ان لوگوں سے اور ان کے علاقے سے بھی اچھی طرح سے پریچت ہے، وہ علا بن حضرمی ہے۔ اس پر حضرت ابو بکر نے علا بن حضرمی کو بحرین بھیجنے پر سہمتی ویکت کی۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک بار بارش نہیں ہوئی، لوگ حضرت ابو بکر کی سیوا میں اپستھت ہوئے اور نویدن کیا آسمان بارش نہیں برسا رہا اور زمین فصلیں نہیں اگا رہی، لوگ بہت پریشان اور مصیبت کا شکار ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
تم لوگ جاؤ اور صبر سے کام لو، شام تک اللہ تعالیٰ تمہاری پریشانی کو دور کر دے گا۔ اتنے میں حضرت عثمان کا 100 اونٹوں کا تجارتی قافلہ گیہوں یا کھانے کا سامان لادے شام یعنی سیریا سے مدینہ پہنچ گیا۔ اس کی خبر سن کر لوگ حضرت عثمان کے دوار پر آ گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت عثمان لوگوں میں نکلے اور پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں اکال کا زمانہ ہے، آسمان بارش نہیں برسا رہا اور زمین فصلیں نہیں اگا رہی، لوگ بہت پریشانی کا شکار ہیں۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ کے پاس اناج ہے، آپ اسے ہمارے پاس بیچ دیں تاکہ ہم اسے غریبوں اور اسہائے لوگوں میں پہنچا دیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا بہت اچھا، اندر آ جاؤ، اندر آ کے خرید لیں۔ تاجر لوگ آپ کے گھر میں داخل ہوئے اور غلے کو حضرت عثمان کے گھر میں پڑا ہوا پایا۔ حضرت عثمان نے تاجروں سے کہا یعنی بیپاریوں سے کہا کہ میں نے شام دیش سے جو سامان خریدا ہے، میری قیمت خرید پر کتنا منافع دو گے؟ شام سے سامان لے کر آیا ہوں، میں وہاں سے خرید کر لایا ہوں، تم مجھے بتاؤ تم مجھے اس پر کتنا منافع دو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم جتنے وہاں لوگ تھے، کچھ لوگ تقسیم کرنا چاہتے تھے، اناج کو بانٹنا چاہتے تھے، اور کچھ بیپاری تھے، انہوں نے کہا کہ ہم 10 کے 12 دیں گے، اگر اس کی قیمت 10 درہم ہے تو ہم 12 درہم دیتے ہیں۔ حضرت عثمان نے کہا مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم 10 درہم کے 15 دے دیں گے، 10 کے بجائے ہم 15 دینے کو تیار ہیں۔ حضرت عثمان نے کہا مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ تاجروں نے کہا کہ اے ابو عمر، مدینہ میں تو ہمارے اترکت اور کوئی بیپاری نہیں ہے، تو کون آپ کو اس سے ادھک دے رہا ہے؟ حضرت عثمان نے فرمایا اللہ تعالیٰ مجھے ہر درہم کے بدلے 10 گنا دے رہا ہے، ہر ایک کے بدلے میں، کیا آپ لوگ اس سے ادھک دے سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم تو نہیں اس سے ادھک دے سکتے۔ اس پر حضرت عثمان نے فرمایا میں اللہ کو گواہ بناتے ہوئے اس غلے کو مسلمانوں کے فقیروں پر صدقہ کرتا ہوں، یعنی یہ سارے کا سارا غلہ اناج جو ہے میں غریبوں کو دیتا ہوں اور کوئی قیمت اس کی نہیں لوں گا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جس دن یہ ورتانت ہوا، اناج وترت کیا گیا، صدقہ دیا گیا، کہتے ہیں میں نے اس رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سپن میں دیکھا، آپ ایک غیر عربی گھوڑے پر سوار ہیں جو بھاری شریر والا ہے، آپ پر نور کے وسطر پہنے ہوئے ہیں، آپ کے پیروں میں نور کی جوتیاں ہیں اور آپ کے ہاتھ میں نور کی چھڑی ہے اور آپ جلدی میں ہیں۔ میں نے نویدن کیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کا اور آپ سے بات چیت کرنے کا شوق رکھتا ہوں، آپ اتنی جلدی میں کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن عباس، عثمان نے ایک صدقہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے سویکار کر لیا ہے اور جنت میں اس کی شادی کی ہے اور ہمیں ان کی شادی میں سملت ہونے کے لیے دعوت دی گئی ہے۔ حضرت عثمان کا حضرت عمر کے دور میں کردار اور مقام و مرتبہ کے بارے میں یہ کچھ باتیں ورنن کرتا ہوں۔ جب حضرت عمر خلیفہ بنے تو آپ نے بڑے صحابہ سے بیت المال سے اپنے وظیفہ کے بارے میں مشورہ کیا۔ اس پر حضرت عثمان نے کہا کھائیے اور کھلائیے، جو آوشکتائیں ہیں آپ پوری کریں اور جو لوگوں کی آوشکتائیں ہیں وہ بھی پوری کریں، کوئی فکس کرنے کی آوشکتا نہیں ہے۔ جب اسلامی جنگوں کا سلسلہ بڑھ گیا اور مال ادھکتا سے آنے لگا تو حضرت عمر نے صحابہ میں کچھ کو اس مال کے بارے میں مشورہ کرنے کے لیے اکٹھا کیا۔ حضرت عثمان نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ مال بہت ہو گیا ہے اور جو لوگوں کے لیے کافی ہے، اگر لوگوں کی جنگڑنا نہ کی گئی تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ کس نے لیا ہے اور کس نے نہیں لیا، تو مجھے ڈر ہے کہ مشکلیں پیدا ہوں گی، کچھ لوگ 2 بار لے جائیں گے، نیمت روپ سے پربند ہونا چاہیے، کھاتے بننے چاہیے۔ اس پر حضرت عمر نے حضرت عثمان کی اس رائے کو اپنایا اور جنگڑنا کر کے لوگوں کے نام رجسٹروں میں سرکشت کرنے کا کام پورا کیا گیا اور نیمت روپ سے پھر اس کے حساب سے ہر ایک کو امداد اور سہایتا راشی ملنی شروع ہوئی۔ حضرت عثمان کی خلافت کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیوانی بھی ہے، پہلے ورنن ہو چکا ہے اس کا، اشارتاً کہ قمیص پہننے کا اور منافقوں کا قمیص اتارنے کا۔ یہ حضرت ابوبکر سے روایت ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ تم میں سے کسی نے سپن دیکھا ہے؟ ایک ویکتی نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے، مانو ایک ترازو آسمان سے اترا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابو بکر کو تولا گیا تو آپ ابو بکر سے بھاری نکلے، پھر حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کو تولا گیا تو حضرت ابو بکر بھاری نکلے، پھر حضرت عمر اور حضرت عثمان کو تولا گیا تو حضرت عمر بھاری نکلے، پھر ترازو اٹھا لیا گیا تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ناپسندیدگی دیکھی۔ آپ نے اس سپن پر خوشی کا اظہار نہیں کیا، بڑی ناپسندیدگی ہوئی آپ کو۔ ایک اور روایت یوں ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کی رات ایک نیک ویکتی کو سپن میں دکھایا گیا کہ حضرت ابو بکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دیا گیا ہے، اور حضرت عمر کو حضرت ابو بکر سے اور حضرت عثمان کو حضرت عمر سے۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اٹھ کر آئے تو ہم نے کہا کہ نیک آدمی سے مراد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور کچھ کا کچھ سے جوڑے جانے کا جو مطلب یہ ہے کہ یہی لوگ اس معاملے یعنی دھرم کے والی ہوں گے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اوترت کیا ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب بیان کرتے ہیں کہ ایک ویکتی نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے دیکھا مانو آسمان سے ایک ڈول لٹکایا گیا، پہلے حضرت ابو بکر آئے تو اس کی دونوں لکڑیاں پکڑ کر اس میں تھوڑا سا پیا، پھر عمر آئے تو اس کی دونوں لکڑیاں پکڑ کر اور انہوں نے خوب سیر ہو کر پیا، پھر عثمان آئے اور اس کی دونوں لکڑیاں پکڑ کر اور خوب سیر ہو کر پیا، پھر حضرت علی آئے اور اس کی دونوں لکڑیاں پکڑیں تو وہ چھلک گیا اور اس میں سے کچھ ان کے اوپر بھی پڑ گیا۔ یہ بھی خلافت کی ترتیب کے لحاظ سے یہ اشارہ ہے، اور علی کے ساتھ جو سارا دور گزرا وہ مشکلات کا ہی تھا، اور اس پرکار اشارہ تھا کہ صحیح طرح پینے کا اوسر نہیں ملا۔ حضرت عثمان کے انتخاب خلافت یعنی خلافت کے چین کے لیے جو مجلس شورا قائم ہوئی تھی، اس بارے میں حضرت مسور بن مخرمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب اپنے اوپر ہونے والے حملے کے بعد جب ابھی ٹھیک تھے تو آپ نے بار بار درخواست کی جاتی کہ آپ کسی کو خلیفہ نیوکت کر دیں، لیکن آپ انکار کرتے۔ ایک دن آپ ممبر پر چڑھے اور کچھ باتیں کہیں اور فرمایا کہ اگر میں مر جاؤں تو تمہارا معاملہ ان 6 لوگوں کے ذمے ہوگا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس اوستھا میں جدا ہوئے جبکہ آپ ان سے راضی تھے۔ علی بن ابو طالب اور آپ کے نظیر زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف اور آپ کے نظیر عثمان بن عفان، طلحہ بن عبید اللہ اور آپ کے نظیر سعد بن مالک۔ پھر آپ نے فرمایا، خبردار، میں تم سب کو فیصلہ کرنے میں اللہ کا تقوی اختیار کرنے اور تقسیم میں انصاف کرنے کا آدیش دیتا ہوں۔ ابو جعفر ورنن کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے خلافت کے انتخاب کے لیے مجلس شورا کے جو سدسیہ تھے ان سے کہا کہ اپنے معاملے میں پرسپر مشورہ کرو، پھر اگر دونوں اور 2 ووٹ ہوں تو دوبارہ مشورہ کرو، اور اگر 4 اور 2 ووٹ ہوں تو پھر جس کے ووٹ زیادہ ہوں اسے اپناؤ۔ زید بن اسلم اپنے پتا سے ورنن کرتے ہیں کہ جب عمر نے فرمایا اگر دونوں طرف 3 ووٹ ہوں تو جس طرف عبد الرحمن بن عوف ہوں گے اس طرف کے لوگوں کی سننا اور ان کی اطاعت کرنا۔ عبد الرحمن بن سعید بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر زخمی ہوئے تو آپ نے فرمایا، صہیب تم لوگوں کو 3 دن تک نماز پڑھائیں گے، یعنی کہ صہیب کو امام الصلاۃ نماز کا امام نیوکت کیا۔ پھر فرمایا، اپنے اس معاملے میں یعنی خلافت کے بارے میں مشورہ کرو اور یہ معاملہ ان 6 لوگوں کے سپرد ہے، پھر اس کے بعد جو تمہارا ورودھ کرے اس کی گردن اڑا دو۔ حضرت انس بن مالک ورنن کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے اپنی وفات سے کچھ دیر پورو حضرت ابو طلحہ کی طرف پیغام بھیجا اور فرمایا، اے ابو طلحہ، تو اپنی قوم انصار میں سے 50 لوگوں کو لے کر ان اصحاب شورا کے پاس چلے جاؤ اور انہیں 3 دن تک نہ چھوڑنا یہاں تک کہ وہ اپنے میں سے کسی کو امیر نیوکت کر لیں۔ اے اللہ، تو ان پر میرا خلیفہ ہے۔
اسحاق بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ حضرت عمر کی قبر تیار ہوتے وقت کچھ دیر رکے اور اس کے بعد شورا کے ساتھیوں کے ساتھ رہے۔ پھر جب ان اصحاب شورا نے اپنا معاملہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے سپرد کر دیا اور کہا کہ وہ جسے چاہیں امیر نیوکت کر دیں، تو حضرت ابو طلحہ اس سمے تک عبد الرحمن بن عوف کے گھر کے دروازے پر رہے جب تک کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عثمان کی بیعت نہ کر لی۔ حضرت سلمہ بن ابو سلمہ اپنے پتا سے روایت کرتی ہیں کہ سب سے پہلے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عثمان کی بیعت کی، پھر اس کے بعد حضرت علی نے۔ حضرت عمر کے آزاد کردہ غلام عمر بن عمیرہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سب سے پہلے حضرت علی نے حضرت عثمان کی بیعت کی، اس کے بعد لوگوں نے نرنتر ایک کے بعد ایک بیعت کی۔ صحیح بخاری میں حضرت عمر کی آخری بیماری میں اپنے بعد میں آنے والے خلیفہ کو اپدیش اور مجلس شورا کے حوالے سے جو وورن بیان ہوا ہے وہ اس کا ذکر اس پرکار ملتا ہے کہ لوگوں نے کہا امیر المومنین وصیت کر دیں، کسی کو خلیفہ نیوکت کر دیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اس خلافت کا حقدار ان کچھ لوگوں میں سے بڑھ کر اور کسی کو نہیں پاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حالت میں فوت ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی تھے۔ انہوں نے حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت سعد اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کا نام لیا اور کہا کہ عبداللہ بن عمر تمہارے ساتھ سملت رہے گا اور اس خلافت میں اس کا کوئی حق نہیں۔ یہ پہلے بھی روایت میں بیان کر چکا ہوں، حضور فرما رہے ہیں، اس لیے سنکشپت میں ورنن کر دیتا ہوں یہاں۔ بہرحال حضرت عمر کی وفات کے بعد جب ان کی تدفین سے فارغ ہوئے تو وہ آدمی جمع ہوئے جن کا نام حضرت عمر نے لیا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا اپنا معاملہ اپنے میں سے 3 کے سپرد کر دو۔ حضرت زبیر نے کہا میں اپنا ادھیکار حضرت علی کو دیا، اور حضرت طلحہ نے کہا میں نے اپنا ادھیکار حضرت عثمان کو دیا، اور حضرت سعد نے کہا میں نے اپنا ادھیکار حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت علی اور حضرت عثمان سے کہا آپ دونوں میں سے جو بھی اس معاملے سے پیچھے ہٹنا چاہے ہم اسی کے حوالے اس معاملے کو کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اور اسلام اس کا نگران ہوگا، یعنی خلافت کے چین کا معاملہ اس کے سپرد کر دیا جائے گا، اس میں سے اسی کو پرستاوت کیا کرے گا جو اس کے نکٹ سروشریشٹھ ہے۔ اس بات نے دونوں بزرگوں کو خاموش کر دیا۔ پھر حضرت عبد الرحمن نے کہا کہ کیا آپ اس معاملے کو میرے سپرد کرتے ہیں، اور اللہ میرا نگران ہے کہ جو آپ میں سے سروشریشٹھ ہے اس کو پرستاوت کرنے کے بارے میں کوئی بھی کمی نہیں کروں گا، پھر یہی ہے کہ میرے سپرد کر دو۔ اب اس کمیٹی کی صدارت جو ہے وہ پھر میرے سپرد ہو جائے گی۔ پہلے تو ان دونوں میں سے کہا کسی ایک کو صدر بنا دیا جائے، انہوں نے کہا وہ علیحدہ نہیں ہوتے، وہ خلافت سے علیحدہ نہیں ہوتے، تو انہوں نے کہا اچھا پھر میں خلافت سے الگ ہوتا ہوں اس معاملے سے، اور صدارت اس طرح ہوگی۔ بہرحال انہوں نے کہا پھر میں جو فیصلہ کروں گا وہ انصاف سے کروں گا اور اللہ میرا نگران ہے۔ ان دونوں نے کہا اچھا پھر عبد الرحمن ان دونوں میں سے ایک کا ہاتھ پکڑ کر الگ لے گئے اور کہنے لگے کہ آپ کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری کا سمبند ہے، اور اسلام میں آپ کا جو مقام ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں، اللہ آپ کا نگران ہے۔ بتائیں اگر میں آپ کو امیر بناؤں تو کیا آپ ضرور انصاف کریں گے، اور اگر میں عثمان کو امیر بناؤں تو آپ اس کی بات سنیں گے؟ یعنی حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر لے گئے پہلے، اور ان کا حکم مانیں گے؟ ان سے پوچھا۔ پھر حضرت عبد الرحمن دوسرے کو ایکانت میں لے گئے، یعنی حضرت عثمان کی باری آئی، اور ان سے بھی ویسے ہی کہا۔ جب انہوں نے پکا وعدہ لے لیا تو کہنے لگے حضرت عثمان کو، پھر آپ نے کہا کہ آپ اپنا ہاتھ اٹھائیں، اور انہوں نے ان سے بیعت کی، اور حضرت علی نے بھی ان سے بیعت کی، اور گھر والے اندر آ گئے، انہوں نے بھی ان سے بیعت کی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کی وفات اور حضرت عثمان کے خلیفہ نیوکت ہونے کے بارے میں یہ ورنن کرتے ہیں۔ حضرت عمر جب زخمی ہوئے
تو آپ نے محسوس کیا کہ اب آپ کا انتم سمے نکٹ ہے، تو آپ نے 6 آدمیوں کے بارے میں وصیت کی کہ وہ اپنے میں سے ایک کو خلیفہ نیوکت کر لیں۔ وہ 6 آدمی یہ تھے: حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن وقاص، حضرت زبیر، حضرت طلحہ رضوان اللہ علیہم۔ اس کے ساتھ ہی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ نے اس مشورے میں سملت کرنے کے لیے نیوکت کیا، پرنتو خلافت کا حقدار قرار نہ دیا، اور وصیت کی کہ یہ سب لوگ 3 دن میں نرنے کریں، اور 3 دن کے لیے صہیب کو امام الصلاۃ نیوکت کیا، اور مشورے کی نگرانی مقداد بن اسود کے سپرد کی، اور انہیں ہدایت کی کہ وہ سب کو ایک ستھان پر اکٹھا کر کے فیصلہ کرنے پر ووش کریں، اور سوئم تلوار لے کر دروازے پر پہرا دیتے رہیں، اور فرمایا کہ جس پر کثرت رائے سے، متوں کی ادھکتا سے جس پر سروسمتی ہو، سب لوگ اس کی بیعت کریں، اور اگر کوئی انکار کرے تو اسے قتل کر دو، لیکن اگر دونوں طرف 3 ہو جائیں تو عبداللہ بن عمر میں سے جس کو پرستاوت کرے وہ خلیفہ ہو، اگر اس فیصلے پر وہ راضی نہ ہوں، جس طرف عبد الرحمن بن عوف ہوں وہ خلیفہ ہو۔ اگر 5 صحابہ نے مشورہ کیا، کیونکہ طلحہ اس سمے مدینہ میں نہیں تھے، مگر کوئی پرینام نہ نکلا۔ بہت لمبی بحث کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ اچھا، جو ویکتی اپنا نام واپس لینا چاہے وہ بولے۔ جب سب خاموش رہے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ سب سے پہلے میں اپنا نام واپس لیتا ہوں۔ پھر حضرت عثمان نے کہا کہ میں بھی واپس لیتا ہوں۔ پھر باقی 2 نے بھی کہا۔ حضرت علی خاموش رہے۔ آخر انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے وعدہ لیا کہ وہ فیصلہ کرنے میں کوئی رعایت نہیں کریں گے۔ انہوں نے وعدہ کیا اور سب کام ان کے سپرد ہو گیا، یعنی حضرت عبد الرحمن بن عوف کے سپرد ہو گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف 3 دن مدینہ کے ہر گھر گئے اور مردوں اور عورتوں سے پوچھا کہ ان کی رائے کس ویکتی کے خلافت کے حق میں ہے۔ سب نے یہی کہا کہ انہیں حضرت عثمان کی خلافت منظور ہے، عطا انہوں نے حضرت عثمان کے حق میں اپنا فیصلہ دے دیا اور وہ خلیفہ ہو گئے۔ علامہ ابن سعد لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان کی 29 ذوالحجہ 23 ہجری کو پیر کے دن بیعت کی گئی۔ ابن صبرہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عثمان خلیفہ نیوکت ہوئے تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، ہم نے باقی رہ جانے والوں میں سے سب سے بہترین ویکتی کا چین کیا ہے، اور ہم نے اس چین میں کوئی کوتاہی، کوئی غلطی نہیں کی۔ حضرت عثمان نے خلافت پر نیوکت ہونے کے بعد جب پہلا خطبہ دیا، اس کے بارے میں روایت یہ ہے کہ اسماعیل بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن عبداللہ بن ابو ربیعہ مخرومی اپنے پتا سے روایت کرتے ہیں، جب حضرت عثمان کی بیعت کی گئی تو آپ یعنی حضرت عثمان لوگوں میں آئے، ان کو سمبودت کیا، جس میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی پرشنسا کی کرنے کے بعد فرمایا، اے لوگو، پہل جو کام کیا جائے وہ کٹھن ہوتا ہے، نیا کام کوئی پہلی دفعہ کر رہا ہو تو کٹھنائی ہوتی ہے۔ آج کے بعد اور بھی دن آنے والے ہیں، اگر میں زندہ رہا تو انشاءاللہ تمہارے سامنے بہت اچھا بھاشن کر سکوں گا۔ آج تو یہ سنکشپت بھاشن کر رہا ہوں، میں آئندہ دن بھی آئیں گے، اس ٹائم اچت بھاشن کروں گا۔ پھر فرمایا، ہم کوئی پرسدھ وکتا نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا دے گا، خطاب کرنے کے طریقے بھی سکھا دے گا اللہ تعالیٰ۔ بدر بن عثمان اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ جب اہل شورا نے حضرت عثمان کی بیعت کر لی تو آپ اس حال میں باہر تشریف لائے کہ آپ ان سب سے ادھک غمگین تھے۔ پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر آئے اور لوگوں کو سمبودت کیا۔ آپ نے اللہ کی پرشنسا کی اور کہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ پھر فرمایا، نسندہ تم لوگ ایک ایسے گھر میں ہو جسے چھوڑ جانا، یعنی یہ دنیا، اور تم عمر کے آخری حصوں میں ہو، اس لیے موت سے پہل جس قدر نیک کام کر سکتے ہو کر لو، نسندہ تم موت کے گھیرے میں ہو، اور یہ شترو صبح یا شام تم پر آکرمن کرنے والا ہے۔ خبردار، نسندہ دنیا مکر و فریب سے آراستہ ہے، پھر تمہیں دنیاوی زندگی دھوکہ نہ دے، اور اللہ کے بارے میں بہت دھوکے باز شیطان تمہیں کداپ دھوکے میں نہ ڈال دے۔ گزرے ہوئے لوگوں سے سیکھ پراپت کرو
اور پھر بھرپور کوشش کرو اور لاپرواہ نہ رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تم سے لاپرواہ نہیں۔ وہ دنیا دار اور ان کے بھائی کہاں ہیں جنہوں نے زمین کو پھاڑا اور اسے آباد کیا اور ایک لمبے سمے اس سے لابھ اٹھایا؟ کیا اس نے انہیں نکال کر باہر نہیں پھینکا؟ اتہ تم بھی دنیا کو وہاں پھینک دو جہاں اللہ تعالیٰ نے اسے پھینکا ہوا ہے، اور آخرت کو طلب کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کی مثال اور اس چیز کی جو بہترین ہے مثال دیتے ہوئے فرمایا ہے، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرَعُهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا الْمَالُ وَالْبَنُونُ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عَمَلًا۔ اور ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال الکہف کی آیات ہیں کہ اور ان کے سامنے، حضور فرما رہے ہیں یہ الکہف کی آیات ہیں، اور ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کر جو ایسے پانی کی طرح ہے جسے ہم نے آسمان سے اتارا، پھر اس کے ساتھ زمین کی ونسپتی سملت ہو گئی، پھر وہ چورا چورا ہو گئی جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نکٹ ثواب کے طور پر بہتر اور امنگ کے لحاظ سے بہت اچھی ہیں۔ اس کے بعد لوگ آپ کی بیعت کرنے کے لیے لپکے۔ حضرت عثمان کے دور خلافت میں جو فتوحات ہوئیں ان کا ورنن کرتا ہوں۔ حضرت عثمان کے دور خلافت میں نمن لکھت علاقوں میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وجے پردان کی۔ فتح افریقیہ، یہ الجزائر اور مراکش کے علاقے میں ہیں۔ فتح اندلس اسپین 27 ہجری، فتح تبرستان 30 ہجری، فتح سواری، فتح آرمینیا، فتح خراسان 31 ہجری، بلاد روم کے شہروں کی اور چڑھائی کرنا اور مرور روس، تالقان، خریاب، جوزاجان اور تخارستان کی وجے، بلخ خراد کی مہم 32 ہجری۔ اس کے اترکت اس بات کا ورنن بھی ملتا ہے کہ حضرت عثمان کے دور میں ہندوستان میں اسلام کی آمد ہو گئی تھی۔ ان مہموں اور وجیوں کی سنکشپت وورن اس پرکار ہے۔ 27 ہجری میں حضرت عثمان نے حضرت عبداللہ بن ابی سرح کو 10,000 فوج دے کر افریقیہ روانہ فرمایا، اور افریقیہ سے ابھیپرائے وہی مراکش اور الجزائر کا علاقہ ہے۔ اتہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ اندلس 27 ہجری، اسپین، حضرت عثمان نے عبداللہ بن نافع بن حسین فہری اور عبداللہ بن نافع بن عبد قیس فہری کو افریقیہ سے اندلس کی اور آگے بڑھنے کا آدیش دیا۔ اتہ یہ اندلس کی طرف چلے اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے وجے پردان کی۔ فتح قبرص 28 ہجری، ابو محشر کا کتھن ہے کہ قبرص 33 ہجری میں فتح ہوا۔ کچھ لوگوں کے انوسار 27 ہجری میں قبرص کی جنگ لڑی گئی۔ تاریخ طبری اور بدایت و نہایہ دونوں نے اس کو 28 ہجری کے گھٹناؤں میں ورنن کیا ہے۔ اس جنگ میں صحابہ میں سے حضرت ابو ذر غفاری، حضرت عبادہ بن صامت اور آپ کی پتنی حضرت ام حرام بنت ملحان، حضرت مقداد، حضرت ابو درداء، حضرت شداد بن عوف سملت تھے۔ قبرص ملک شام کے پشچمی دشا میں ایک اکیلا دیپ ہے۔ اس میں باغ اور کانیں بہت ادھکتا سے تھیں۔ قبرص حضرت عثمان کے دور میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انومتی اور آدیش سے امیر معاویہ کے ہاتھ پر وجے ہوا۔ اس جنگ میں حضرت ام حرام بنت ملحان بھی سملت تھیں، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی خبر پہلے سے دے دی تھی۔ اس جنگ سے واپسی پر آپ کے لیے سواری لائی گئی۔ آپ اس پر سوار ہوئیں، لیکن اس پر سے گر پڑیں اور آپ کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی، جس سے آپ کی شہادت ہو گئی۔ یہ ورنن ابھی چل رہا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں آئندہ بھی انشاءاللہ بیان ہوگا۔ دعا کی طرف تو آج بھی میں دھیان دلاتا ہوں، پاکستان کے احمدیوں کے لیے دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حالات بہتر کرے، ان کو بھی دعا کی توفیق دے۔ پاکستان میں رہنے والے احمدیوں کو
اپنی اصلاح کی بھی توفیق دے، اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھانے کی بھی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ جلد یہ اندھیرے دن جو ہیں روشنیوں میں بدل دے، اور ہم وہاں کے احمدیوں کو بھی آزادی کے ساتھ اپنے کرتویہ، اپنے فرائض ادا کرتے ہوئے دیکھیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر